بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد ثنی الیاس۔ ناظرین کرام، سیاست کے حوالے سے دین اسلام کی وہ کیا اصولی رہنمائی ہے کہ جسے پیش نظر رکھ کر مسلمانوں نے اب قیامت تک سیاسی نزاعات کے اندر اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو سامنے رکھ کے فیصلے کرنے ہیں؟ ہم نے گزشتہ کئی پروگرام میں جاننے کی کوشش کی کہ مسلمان حکمرانوں کا انتخاب کیسے ہوگا، دین کی اس بارے میں کیا ہدایت ہے، امرہم شورا بینہم کا اصول کیسے مسلمانوں سے متعلق ہوتا ہے اور اس کی عملی صورتیں کیا کیا ہوتی ہیں۔ بحث کا رخ یہاں داخل ہو چکا تھا کہ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اصول کو اپنی زندگی میں کیسے لوگوں کے سامنے پیش کیا، اور آپ کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد آپ کے جلیل القدر خلفاء نے اس پر کیسے عمل کیا۔ ایک پہلی صورت، پہلی مثال سامنے آ چکی تھی۔ چاہوں گا کہ آج بحث کو اسی رخ سے آگے بڑھائیں۔ سابق ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ہم سے بہت تفصیل سے زیر بحث آیا ہے کہ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے امرہم شورا بینہم کے اس اصول کو اپنی زندگی میں کس طریقے سے جاری فرمایا، اس پر عمل کیا، اور دنیا سے رخصت ہوتے وقت کیسے ہدایات کی اور لوگوں کو یہ تلقین کی کہ اسی اصول کو پیش نظر رکھنا ہے۔ سیدنا ابوبکر کا جو انتخاب تھا وہ زیر بحث آیا۔ میں چاہتا ہوں ایک تمہیدی بات سے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور بقیہ خلفاء کی طرف بھی جائیں گے۔ مجھے بتائیے گا کہ آپ نے جو پہلی ایک مثال پیش کی، بتایا کہ کیسے صحابہ کرام نے پہلے خلیفہ راشد کا انتخاب کیا۔ صحابہ کا جو اسوہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کو سامنے رکھ کر یہ کیا سامنے آتا ہے کہ اس طرح کے کرٹیکل موقع پر بھی وہ اللہ کے رسول کی ہدایت کو پیش نظر رکھے ہوئے تھے اور بالکل طابق النال بالنال انہوں نے اس پر عمل کیا، کہ اس سے یہ بات بھی ظاہر ہوتی جو رسول اللہ نے فرمائی ہے کہ میرے اور میرے جو صحابہ ہیں انہی کے رستے پر رہو۔ پہلے خلیفہ کے انتخاب میں خود صحابہ اکرام کا رویہ کیا سامنے آتا ہے؟ یہ رویہ صرف اس معاملے ہی میں نہیں بلکہ آپ تمام بڑے اقدامات میں یہ دیکھیں گے کہ صحابہ کرام رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس طرح امتثال امر کرتے تھے، بعد میں بھی ان کا معاملہ یہی رہا۔ بڑے سے بڑے اختلاف کے موقع پر بھی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات سامنے آ گئی ہے تو ان میں سے کسی کے بارے میں ادنا درجے میں بھی کوئی چیز آپ کو تاریخ میں نہیں ملے گی کہ اس نے سرتابی کا رویہ اختیار کیا ہو یا اس کو نظر انداز کر دیا ہو۔ یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ کسی سے کوئی غلطی ہوئی ہو، کسی نے توجہ دلائی ہو، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سامنے آ گئی ہے تو تحقیق ضرور کرتے تھے، اس کے بارے میں تفاحص بھی کرتے تھے، دیکھتے بھی تھے کہ یہ بات کہیں غلط تو نہیں سمجھی گئی، اس پر نقد بھی کرتے تھے اس پہلو سے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت کی کیا نوعیت ہے۔ لیکن اس کے بارے میں جب اطمینان ہو جاتا تھا تو پھر کوئی شخص کبھی جسارت نہیں کرتا تھا، اور یہی ایمان کا تقاضا بھی ہے۔ صحابہ کرام کے ہاں یہی تو وہ چیز ہے کہ جو ظہور پذیر ہوئی، اور انہوں نے ہر موقع پر پیغمبر کی اطاعت بھی کی، پیغمبر کی اتباع بھی کی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی یہ سرٹیفکیٹ ان کو ملا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ یہ وہ بہترین گروہ تھا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کی ہدایت کے لیے نکالا گیا۔ یہ جو خراج تحسین ان کو پیش کیا گیا ہے یہ ان کے اسی رویے کی وجہ سے پیش کیا گیا ہے۔ تاہم اتنی بات ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب ہم صحابی کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کا ایک تو وہ وسیع مفہوم ہے کہ ہر وہ شخص اس زمرے میں شامل ہے جس نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت ایمان میں دیکھا ہے، لیکن علم کی دنیا میں بالعموم اس سے مراد وہ لوگ لیے جاتے ہیں جنہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان قبول کیا، آپ کے ساتھ ہجرت کی، آپ کے ساتھ جہاد میں شامل ہوئے، آپ کی ملازمت میں رہے، شب و روز آپ سے دین سیکھا، علم سیکھا، اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ محبت کرتے تھے، وہ آپ کے ساتھ محبت کرتے تھے، مختلف معاملات میں ان کا کیا رویہ رہا۔ تو اس طرح صحابی کا جو اصل مفہوم ہے کہ اس نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی ہے، آپ کا ساتھ دیا ہے، آپ کے ساتھ اس رشتے میں بند کر آپ کی جدوجہد میں شامل ہوا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث کیا تھا۔ تو اگر اس پہلو سے آپ دیکھیں تو صحابہ کرام کی یہ جماعت یہ حقیقت ہے کہ یہ قدسیوں کی جماعت ہے۔ ٹھیک، آگے بڑھاتے ہیں ہم سب اس بحث کو۔ یہ بتائیے گا کہ سیدنا ابوبکر کا انتخاب ہوا، کیا پس منظر تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں تلقین فرمائی، ہدایت کی کہ میرے بعد کیسے معاملے کو آگے لے کے چلنا ہے، قریش کے ساتھ ہی یہ معاملہ ہوگا، قریشی کو لوگ حکمران سمجھتے ہیں، کوئی اور قبیلہ لوگ واقف نہیں ہے کہ ان کے علاوہ کہ اس منصب پر یہ فائز ہوں۔ سیدنا ابوبکر کا دور رہا، اس دور کے اندر بھی آپ کو وہی نظائر، وہی مثالیں ملتی ہیں کہ انہوں نے بھی
اپنے دور حکمرانی میں مشورے پر ہی عمل کیا؟ جس طریقے سے ایک جمہوری معاملات کو آگے بڑھانے کا طریقہ کار ہوتا ہے، ایک نظام ہوتا ہے، لوگوں کی رائے، لوگوں کا مشورہ، بڑے فیصلے لوگوں ہی کی اتفاق رائے سے انہوں نے کیے، خود ان کا اپنا طرز عمل کیا تھا؟ یعنی یہاں لوگوں سے مراد یہ ہے کہ جو قریش کی لیڈرشپ ہے، ایسا ہی ہوتا ہے۔ آپ جب موجودہ جمہوری نظام میں بھی مشورہ کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ لوگوں کے نمائندوں سے کرتے ہیں۔ یہ تو ممکن ہی نہیں ہوتا کہ ہر معاملے میں ہر شخص سے مشورہ لیا جائے، ہر شخص سے رائے لی جائے۔ یہ تو جدید جمہوریت میں بھی ممکن نہیں ہے۔ یہاں پر بھی آپ نے پارلیمنٹ کے ادارے کو وجود پذیر کیا ہے، بلکہ میں بڑی تفصیلی بحث کر کے بعض موقعوں پر یہ بتا چکا ہوں کہ جب تک اس طرح کا کوئی ایوان نمائندگان موجود نہ ہو، ارباب حل و عقد جن کو ہماری اصطلاح میں کہا جاتا ہے، اس وقت تک آپ مشورہ کر ہی نہیں سکتے، لوگوں کی رائے لے ہی نہیں سکتے۔ میں نے اشارہ کیا تھا ایک موقع پر کہ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح اس کی ضرورت پیش آ گئی کہ جب حوازن کے قیدیوں کا مسئلہ درپیش ہوا تو اس وقت مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد آپ کے سامنے تھی، یعنی کئی ہزار کی تعداد میں لوگ آپ کے سامنے تھے۔ تو آپ نے اپنا نقطہ نظر ان کے سامنے رکھا اور ان سے یہ تقاضا کیا کہ وہ اس پر رائے دیں، یعنی خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی رائے مانگی، اپنی رائے دے دی۔ آپ نے فرمایا کہ میرا خیال یہ ہے کہ ہم کو قیدی رہا کر دینے چاہیے، تم لوگوں کو چونکہ میں قیدی سپرد کر چکا ہوں، اب تمہارا حق بن گیا ہے کہ تم ان کا فدیہ لے سکتے ہو، تو میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا کرو۔ تو اس میں لوگوں نے ظاہر ہے کہ اپنی رائے دی، 10 آدمیوں نے، 20 آدمیوں نے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کہ چونکہ ایک بڑا ہجوم ہے تو میں تمہاری بات کو سمجھ نہیں پا رہا کہ تم کیا کہہ رہے ہو، تائید کر رہے ہو، کوئی سوال کر رہے ہو، کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم اپنے عرفاء مقرر کرو، یعنی اپنے نمائندے مقرر کرو، وہ میرے پاس آئیں۔ تو سیدنا صدیق کا معاملہ بھی یہی رہا کہ انہوں نے اپنے اس زمانے میں ہمیشہ بڑے بڑے معاملات میں ارباب حل و عقد کا مشورہ کیا، ان کی رائے لی۔ ایسا بھی بارہا ہوا کہ انہوں نے پورے شرح صدر کے ساتھ ایک رائے قائم کر لی، جیسے کہ مانعین زکوٰۃ کے معاملے میں ہوا، جس طرح کہ اسامہ کا لشکر بھیجنے کے معاملے میں ہوا، رائے قائم کر لی۔ اس پر اعتراض ہوا تو پھر انہوں نے مطمئن کیا لوگوں کو۔ یعنی یہ جو طریقہ ہمارے ہاں ہے، ظاہر ہے کہ ایک شخص جب حکمران بنا دیا گیا ہے، مسلمانوں کا امام بنا دیا گیا ہے، تو ایسا بھی ہوگا کہ وہ خود فیصلہ کرے گا اور اسے کوئی تردد نہیں ہوگا کہ اس کا یہ فیصلہ بالکل درست ہے۔ اس میں پھر یہ ہے کہ کوئی مسئلہ سامنے آ گیا، کیا لوگوں نے اعتراض کر دیا؟ یہاں تو ان کے ساتھی، ان کے قریبی ساتھی سیدنا عمر کو اعتراضات تھے، انہوں نے اپنے اعتراضات پیش کیے، لیکن سیدنا صدیق نے ان کو مطمئن کیا اور یہ بتایا کہ یہاں میرے پاس کوئی انتخاب نہیں ہے، بلکہ وہی جواب دیا جو جواب لوگ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگتے تھے۔ اچھا، یعنی وہاں یہی ہوتا تھا نا کہ کیا آپ اس کے لیے مامور ہیں؟ تو آپ فرماتے تھے کہ میں مامور ہوں، تو پھر ظاہر ہے کہ سب لوگ خاموش ہو جاتے تھے۔ لیکن اگر کسی موقع پر آپ نے یہ کہا کہ یہ معاملہ تدبیر سے، سیاست سے متعلق ہے، تو پھر بحث کرتے تھے۔ تو یہاں سیدنا صدیق نے بھی یہ کہا کہ اس میں تو قرآن کے نصوص موجود ہیں، اچھا، مجھے وہ نصوص سمجھا دو۔ یعنی ان میں مجھ کو ذمہ دار بنایا گیا ہے کہ مجھے یہی اقدام کرنا ہے۔ تو جب وہ نصوص اس طرح سامنے آئے اور ان پر عمل کے لیے سیدنا صدیق کا عزم و جزم بھی سامنے آ گیا تو سب نے ان کی رائے سے اتفاق کیا۔ یہ ایک بالکل جمہوری طریقہ ہے جو اختیار کیا گیا۔ یعنی میں بار بار توجہ دلاؤں گا کہ کیا کوئی ادنا شائبہ بھی آپ کو اس کا ملتا ہے کہ مسجد نبوی میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد کسی پر کوئی زبردستی کی گئی، کسی کو جبراً بیعت کے لیے مجبور کیا گیا، کسی شخص کے سامنے یہ بات تلوار کے زور پر رکھ دی گئی کہ وہ یہ مانے گا؟ ایسا کچھ بھی نہیں۔ یعنی مسلمانوں کی اکثریت نے اس فیصلے کو قبول کیا، پہلے انصار نے قبول کیا، اور یہ ضروری تھا کہ وہ قبول کریں، کیونکہ اگر انصار قبول نہ کرتے تو اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ اب پھر دو جماعتوں کے درمیان تلوار ہی فیصلہ کرے گی۔ اچھا، یہ قبائلی دور ہے، یہ ہمارا زمانہ نہیں ہے، اس میں تلواریں نکل آئیں گی۔ اس وقت ہم اپنے زمانے میں بھی تلواریں نکلی ہوئی دیکھتے ہیں اور بندوقیں چلتی ہوئی دیکھتے ہیں۔ یعنی جب کوئی گروہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ اس کو جمہوری اصول پر فیصلے نہیں کرنے، تو آپ جانتے ہیں کہ نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ ہم اپنے ہمسائے میں اس وقت یہی صورتحال دیکھ رہے ہیں۔ تو وہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پیش کیا گیا یا آپ کا فیصلہ پیش کیا گیا، انصار نے اس فیصلے کو اصول میں تسلیم کر لیا۔ اب صرف اتنا ہی مسئلہ تھا کہ اقتدار تو مہاجرین قریش کو منتقل ہو گیا ہے، یعنی ایک جماعت کی حیثیت سے، ایک پارٹی کی حیثیت سے، آج کی اصطلاح میں اگر آپ سمجھیں، ظاہر ہے وہ قبائلی معاشرہ تھا اور وہاں اسی طریقے سے یہ معاملہ ہوگا۔ اس وقت بھی آپ کے بلوچستان میں، آپ کے خیبر پختونخوا میں، آپ کے قبائلی علاقوں میں قبیلوں ہی کے سردار ہیں جو اصل میں ریپرزنٹیشن کر رہے ہوتے ہیں۔ تو
تو اس وقت تو یہ آسان ہوتا ہے کہ وہاں پہ آپ انتخابات کرا لیں اور رائے معلوم کر لیں، لیکن اس وقت اسی فطری نظام کو قبول کیا جاتا تھا اور وہ لوگ ان کے ارباب حل وقت سمجھے جاتے تھے، یا ان کے ریپرزنٹیٹو یا ان کے نمائندے سمجھے جاتے تھے. تو بالکل یہی طریقہ اختیار کیا گیا کہ جب انہوں نے اس کو قبول کر لیا تو یہ آ کے مہاجرین کے لیڈروں کے سامنے بات رکھ دی گئی. اس میں لوگ بعض اوقات کہتے ہیں کہ دیکھیے جی فلاں بڑی شخصیت کو بلایا نہیں گیا یا ان سے مشورہ نہیں کیا گیا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اکثریت ایک رائے کے اوپر مطمئن ہو گئی تو اب دوسرے نقطہ نظر کو سنا ضرور جائے گا، اس کے تردد کو دور بھی کیا جائے گا، لیکن اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا اس چیز کے اوپر. اور اس کی وضاحت بھی کر دی گئی کہ ایسا کیوں ہوا. یعنی یہ بتایا سیدنا عمر نے، اور ایک موقع کے اوپر پورا خطبہ دے کے بتایا کہ یہ بات ہر شخص سمجھ لے کہ اس وقت ایک ایمرجنسی کی صورتحال تھی، اللہ کا آخری پیغمبر دنیا سے رخصت ہوا تھا. یہ موقع ایسا نہیں تھا کہ اس میں اگر فیصلہ نہ کیا جاتا تو انتشار کو روک لیا جاتا. یعنی اس کا شدید اندیشہ تھا کہ انتشار پیدا ہو جائے، جنگ و جدال کی نوبت آ جائے، خود مدینے کے اندر جنگ چھڑ جائے. یہ اقتدار کے سیاست کے معاملات ایسے ہی ہوتے ہیں. اور سعد بن عبادہ اپنی رائے پر اصرار کر رہے تھے، یعنی انصار کے جو ایک بڑے رہنما تھے. یہ صورتحال تھی جس میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ فیصلہ کیا، اور ایک ایسے شخص کے بارے میں فیصلہ کیا کہ جس کے بارے میں دو رائے نہیں ہو سکتی تھی. ان کے الفاظ ہیں نا تقطع الاعناق ہے، یعنی وہ ایسی بڑی شخصیت تھے کہ ان کے سامنے لوگوں کی گردنیں جھک جاتی تھی. اور پھر اس کے ساتھ انہوں نے تنبیہ کی کہ یہ بات یاد رکھو، کوئی شخص اس کو نظیر بنا کر مسلمانوں کی رائے کے خلاف کوئی اقدام کرنے کی کوشش نہ کرے، اس لیے کہ لا خلافہ الا مشورۃ من المسلمین. یہ خلافت کا نظام ہمیشہ لوگوں کی رائے پر مبنی ہوگا، یہ ان کے مشورے سے، ان کی رائے سے، ان کے فیصلے سے وجود پذیر ہوگا. وہ خطبہ کبھی بخاری میں نکال کے پڑھی اور پوری تفصیل بیان کی ہے، اور یہ کہا ہے کہ اس طرح کا معاملہ ہوا، اس میں ایک ایمرجنسی کی یا ہنگامی صورتحال تھی، میں نے یہ رائے قائم کی، اللہ تعالیٰ نے اس کے کسی برے نتیجے سے ہمیں محفوظ رکھا. کیسے محفوظ رکھا؟ یعنی لوگوں نے اس کو قبول کر لیا، اس کو عمومی عزت حاصل ہوئی. اور اگلے دن مسجد نبوی میں لوگ سیدنا صدیق کی بیعت کرتے رہے. کسی قسم کا کوئی معاملہ ایسا نہیں ہوا کہ جس کو بنیاد بنا کر اس کو چیلنج کیا جا سکے، اور کوئی جبر نہیں ہوا، کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی. لوگوں نے پرامن طریقے سے انتقال اقتدار کا یہ منظر دیکھا. یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو حکومت تھی وہ اب حکومت کے حد تک، ظاہر ہے کہ نبوت تو ختم ہو گئی، حکومت کے حد تک سیدنا صدیق کو منتقل ہو گئی. ٹھیک. ہم سب اس سے پہلے کہ ہم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سیدنا عمر کے انتخاب کے اس پورے مرحلے کو جانیں اور یہ سمجھیں کہ قرآن کی جو ہدایت تھی وہ وہاں کیسے کار فرمائی تھی. ابھی آپ نے لفظ استعمال کیا سیدنا عمر کی جو روایت ہم تک منتقل ہوئی ہے کہ خلافت کا انعقاد جو ہے وہ مشورے کے بغیر نہیں ہوتا. اب تک جو قرآن مجید کا اصول تھا وہ تو امرہم شورا بینہم، شورا کیا ہوتا ہے اس سے ہم نے ایک تصور سمجھا کہ یہ جمہوریت کے اندر جو باتیں کہی، یہ خلافت کی ایک تعبیر یہاں پر سامنے آئی. خلافت کیا چیز ہے، اس کا لفظی مطلب کیا ہے، اور یہ اس پوری بحث میں یہاں پر لوگوں کا مشورہ، لوگوں کی رائے لی جاتی ہے، یہ خلافت کا تصور کہاں سے بیچ میں آیا؟ یہ عربی زبان کا ایک لفظ ہے. جس طریقے سے آپ اردو زبان میں، انگریزی زبان میں بعض الفاظ بولتے ہیں، کوئی اصطلاح نہیں ہے، ایک لفظ ہے جس کے 3 مطلب معروف ہیں. اچھا. ایک یہ کہ کسی کو کسی کا جانشین بنا دیا جائے، تو اس کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے. یہ دیکھیے کہ جو دعا ہم کرتے ہیں سفر کے موقع پر، تو اس میں اللہ تعالیٰ کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اچھا. یعنی اے پروردگار انت الخلیفہ، آپ میرے جانشین ہوں گے، میں اپنا گھر چھوڑ کے آیا ہوں، میرے اہل و عیال میں اب معاملات آپ کے سپرد ہیں، یعنی پیچھے آپ ہیں. پیچھے آپ ہیں. تو جس طرح ہم یہ بولتے ہیں لفظ، بالکل اسی طریقے سے عربی زبان میں بھی آتا ہے. اچھا. اسی طریقے سے اس کا دوسرا مفہوم نیابت کا ہے. یعنی آپ نے کسی کو کوئی ذمہ داری دے دی ہے، اپنی جگہ کھڑا کر دیا ہے، تو اس مفہوم میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اور اس کا تیسرا مطلب وہ ہے جس میں یہ صاحب اقتدار کے معنی میں آتا ہے. ٹھیک. تو یہ جو خلیفہ کا لفظ ہے یہ اصلاً کیسے استعمال ہونا شروع ہوا، یعنی معنی تو اس کے تینوں ہیں، یہ اس طرح استعمال ہونا شروع ہوا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بالا صفات میں نبوت اور حکومت دونوں جمع ہو گئی. ٹھیک. بہت سے پیغمبر ہیں، بہت سے رسول ہیں کہ جن کے ہاں یہ دونوں چیزیں نہیں ہوئیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں یہ دونوں چیزیں جمع ہو گئیں. جب یہ دونوں چیزیں جمع ہو گئیں تو نبوت میں تو اب نیابت کا کوئی سوال ہی نہیں تھا، اس لیے کہ یہ اعلان کر دیا گیا کہ نبوت ہمیشہ کے لیے ختم کر دی گئی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعلان کے بعد
اب حکومت ہی تھی جس کو منتقل ہونا تھا، بالکل ٹھیک، اسی میں کسی کو جانشینی کرنی تھی، تو جانشین کے معنی میں اس لفظ کا استعمال شروع ہوا، اور اس میں سیدنا صدیق کو خلیفۃ الرسول کہا گیا، یعنی گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حکومت کا نظم چلا رہے تھے اس میں اب آپ کے جانشین کی حیثیت سیدنا صدیق کو حاصل ہو گئی، تو خلیفۃ الرسول یہاں سے اس لفظ نے ہمارے ہاں استعمال ہونا شروع کیا ہے۔ اچھا، اور پھر اس کے بعد جب ہم تاریخ کو پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا عمر جب اس منصب پر فائز ہوئے تو ان کو خلیفۃ الرسول کہا گیا۔ اچھا، عربی زبان میں ایسے ہی یہ بات کہیں گے، یعنی کیا مطلب تھا اس کا کہ رسول اللہ کے خلیفہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو آگے اگر یہ معاملہ ہوا تو 10 مرتبہ ہم یہ لفظ بولا کریں گے، تو اس سے زیادہ اچھا نہیں ہے کہ امیر المومنین کا لفظ اختیار کر لیا جائے۔ تو یہ اس کی تاریخ ہے، اس طرح یہ لفظ استعمال ہونے لگا، لیکن چونکہ صاحب اقتدار کے معنی میں بھی آتا ہے، جیسے کہ خود قرآن میں استعمال ہوا ہے کہ اے داؤد ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے، یعنی اقتدار دیا ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ میں بھی یہ اسی تیسرے معنی میں استعمال ہوا۔ تو یہ معنی بھی اگر آپ ملحوظ رکھیں تو ایک صاحب اقتدار ہے، وہ مملکت کا سربراہ ہے، اس کے لیے بھی یہ استعمال موضوع ہے، اور اگر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی کے پہلو کے دیکھیں تو اس کے لحاظ سے بھی یہ استعمال بالکل مناسب تھا، چنانچہ اس طرح یہ استعمال ہونا شروع ہوا اور پھر آہستہ آہستہ ایک اصطلاح بن گیا۔ اب جب ہم بولتے ہیں تو ایک طرف اس سے حکومت مراد لیتے ہیں اور دوسرے اسلام کی اس تاریخ کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ خلافت قائم ہو گئی، خلافت یہاں قائم ہوئی، خلافت وہاں قائم ہوئی، خلافت بنو امیہ، خلافت بنو عباس، تو اب گویا یہ پوری اصطلاح بن گئی۔ ٹھیک ہے، ہم سب آگے بڑھاتے ہیں اس بحث کو۔ سیدنا ابوبکر کا انتخاب ہوا، آپ کا اپنا پورا طرز حکمرانی، اس کے بھی کچھ آپ نے نہا پہلوؤں سے گوشے اٹھائے اور یہ واضح کیا کہ خود وہ بھی ان معاملات کو کیسے دیکھ رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی فیض تربیت کا اثر تھا۔ آگے کیا ہوا پھر؟ سیدنا ابوبکر جب رخصت ہو رہے ہیں تو اب سیدنا عمر کا انتخاب کیسے ہوا؟ کہا یہ جاتا ہے کہ وہاں پر تو سمپل ایک نومینیشن ہوئی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ آپ نے واضح کیا، لیکن سیدنا ابوبکر نے ان کو نومینیٹ کر دیا۔ وہ جو ہمارے ہاں ایک جمہوری روایت، جمہوری اصول، لوگوں کی رائے، وہ معاملہ وہاں کیسے سامنے آیا؟ میں یہ پہلے عرض کر چکا کہ 2 جماعتیں ہیں، یعنی ایک انصار کی جماعت ہے، ایک مہاجرین قریش کی جماعت ہے۔ مدینہ میں یہی 2 جماعتیں موجود ہیں، یہ پورے عرب کو بھی ریپرزینٹ کر رہی ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کے بارے میں یہ فیصلہ کر دیا کہ اقتدار ان کو منتقل ہوگا، یعنی دونوں جماعتوں میں سے اقتدار کا استحقاق کس کا ہے؟ مہاجرین قریش کا ہے۔ یہ فیصلہ ہو گیا، اس فیصلے کے تحت سیدنا صدیق کو منتخب کیا گیا۔ اب ظاہر ہے کہ جب یہ ایک پارٹی کہیے یا ایک گروہ کہیے یا ایک جماعت کہیے، اس کو اقتدار منتقل ہو گیا ہے، تو اگر جس کو حکمران بنایا گیا وہ دنیا سے رخصت ہوگا تو اسی کے ارباب حل وقت فیصلہ کریں گے۔ اچھا، یعنی اب جو کچھ بھی شورا ہونی ہے وہ اصل میں انہی کے مابین ہونی یعنی وہ پارلیمانی پارٹی فیصلہ کر لیتی ہے۔ اس زمانے میں بھی یہی کرتے ہیں۔ یعنی اب کیا ہوتا ہے، اگر خدا نخواستہ اس وقت امریکہ کا یا پاکستان کا صدر دنیا سے رخصت ہو جائے تو دستور کے مطابق یہی ہوگا نا کہ یا اس کا کوئی نائب ذمہ داری سنبھالے گا اور یا فوری طور پر پارلیمانی پارٹی اپنے نئے لیڈر کا انتخاب کرے گی۔ بالکل یہی ہوگا اس وقت بھی۔ تو سیدنا صدیق نے یہی کیا ہے، یعنی انہوں نے کیا کیا، جب ان کو اندازہ ہو گیا کہ میں اب دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں تو انہوں نے تمام ارباب حل وقت کو بلایا۔ اچھا، ابن سعد میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ان سب کے نام ملیں گے، اس مجلس کی پوری تفصیل ملے گی۔ میں نے اپنے مضمون امرہم شورا بینہم میں، جو میری کتاب برہان میں ہے، یہ سارا مواد سامنے رکھ دیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ اس موقع کے اوپر ایسا بالکل نہیں ہوا کہ کسی ایک شخص نے کسی کو نامزد کر دیا اور لوگ خاموش ہو گئے، انہوں نے نام پیش کیا۔ اب بھی ہم یہی کرتے ہیں، یعنی جس وقت پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوگا یا لیڈر بیٹھے ہوں گے یا کوئی جماعت بیٹھ کے اپنے سربراہ کا فیصلہ کر رہی ہوگی تو اس میں یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ خلا میں بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی نام سامنے آ جاتا ہے۔ تو سیدنا صدیق نے اپنے بعد سیدنا عمر کے بارے میں یہ فرمایا کہ میرا خیال یہ ہے اور میں تم لوگوں کی رائے لینا چاہتا ہوں۔ یہ رائے انہوں نے مانگی ہے، اور جب رائے مانگی ہے تو تمام بڑے لیڈروں نے، اور اس میں انصار کے لیڈر بھی ہیں، تمام بڑے لیڈروں نے اب تقریریں کی ہیں اور یہ بتایا ہے کہ سیدنا عمر کو وہ کس نظر سے دیکھتے ہیں، ان کے نزدیک ان کی شخصیت کے محاسن کیا ہیں۔ اس میں بعض لوگوں نے اعتراض بھی کیا ہے، یعنی یہ کہہ کے اعتراض کیا ہے کہ ان کی طبیعت میں کچھ خشونت ہے، سختی ہے۔ سیدنا صدیق نے ان کو مطمئن کیا ہے اور اس طرح گویا
اس پارٹی کہیے یا اس گروہ کہیے یا اس جماعت کے سربراہ کی حیثیت سے انہوں نے ایک نام پیش کیا، لوگوں کی رائے لی، ان کا پورا اتفاق ہوا، اس کے بعد پھر وہ خط لکھا گیا جس میں انہوں نے کہا کہ میں لوگوں کو یہ وصیت کر رہا ہوں کہ سیدنا عمر کے حق میں فیصلہ ہو گیا ہے، اب وہ ان کی بیعت کر لیں۔ یہ اس طرح ہوا ہے، یعنی بالکل اسی طریقے سے ہوا ہے جس طرح کے موجودہ زمانے میں آپ کرتے ہیں، صرف فرق یہ ہے کہ اس زمانے میں انتخابات کے ذریعے سے وہ ارباب حل وقت متعین ہو جاتے ہیں، جیسے آپ کی پارلیمنٹ ہے یا پارلیمانی پارٹی ہے، اس وقت یہ ارباب حل وقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت نے متعین کر دیے تھے۔ اچھا، یعنی یہ ظاہر ہے کہ ایک تاریخ کا بڑا واقعہ تھا کہ اللہ کا پیغمبر آیا، اس پیغمبر نے اتمام حجت کیا، اس کے نتیجے میں پورے جزیرہ نما عرب میں اللہ کی دینونت کا ظہور ہوا، جتنی اس سے پہلے لیڈرشپ تھی وہ ساری ختم ہو گئی کم و بیش، 2-4 لوگوں کے سوا، اور نئی لیڈرشپ پیدا ہوئی، اور چونکہ یہ حکم دے دیا گیا تھا کہ سب لوگ جب ایمان لائیں تو وہ مدینہ ہجرت کرائیں، تو وہ لیڈرشپ اتفاق سے مدینہ میں جمع بھی ہو گئی، وہ ساری کی ساری وہاں موجود تھی۔ اسی لیڈرشپ سے سیدنا صدیق نے مشورہ کیا ہے، ان کے اتفاق رائے سے اپنا فیصلہ سنایا ہے۔ اچھا، تو ہم سے یہ بتائیے گا کہ یہ جو جتنا لمبا عرصہ سیدنا ابوبکر رہے تو ظاہری بات ہے اس میں بھی ایکسپینشن ہوئی ہوگی، نئے قبائل، نئے لوگ، کچھ نئی لیڈرشپ بھی سامنے آئی ہوگی، تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیصلہ تھا کہ الائمۃ من قریش، کیا سیدنا عمر کے معاملے میں بھی وہ فیصلہ اسی طرح برقرار تھا؟ اس میں ایک تو بنیادی بات یہ سمجھ لیجئے کہ جزیرہ نما عرب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اقتدار قائم ہو گیا۔ ٹھیک، قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ یدخلون فی دین اللہ افواجا کی صورت پیدا ہو گئی۔ یہ بھی بتاتا ہے کہ جیسے ہی لوگ مسلمان ہونا شروع ہوئے تو فاخوانکم فی الدین کے تحت وہ برابر کے حقوق کے ساتھ اس ریاست کے شہری بن گئے۔ یہ ساری باتیں قرآن مجید سے معلوم ہوتی ہیں۔ اب اس کے بعد جزیرہ نما عرب کے حدود سے آگے جو اقدامات کیے گئے ہیں وہاں مسلمانوں کی حیثیت فاتح کی ہے، اور وہ مفتوحہ علاقے ہیں۔ اچھا، تو فتوحات تو شروع ہو گئیں، یعنی جنگیں شروع ہو گئیں، فتوحات شروع ہو گئیں۔ ظاہر ہے کہ سیدنا عمر کے زمانے میں پھر اس میں بہت وسعت ہوئی ہے، اور اب تو ہم جب تاریخ پڑھتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے کہ سیدنا عمر ہی کے زمانے میں مسلمان ہندوستان تک پہنچ گئے تھے، ہندوستان کے مغربی علاقوں تک۔ سیدنا عمر ہی کے زمانے میں وہ مراکو سے آگے تک چلے گئے تھے، سیدنا عمر ہی کے زمانے میں وہ خراسان کے قریب تک پہنچ گئے تھے۔ تو یہ جو 3 بر اعظموں تک ایک لحاظ سے پہنچ گئے تھے مسلمان، اتنی بڑی سلطنت وجود میں آ گئی، تو اس میں پہلا تعلق تو فاتح اور مفتوح کا ہوگا، اور مفتوحین فوری طور پر اس میں کوئی سیاسی حیثیت نہیں حاصل کر لیتے، اور یہ بھی نہیں ہوا کہ یدخلون فی دین اللہ افواجا کے طریقے پر جیسے جزیرہ نما عرب میں ہوا تھا لوگ مسلمان ہونے شروع ہو گئے، یعنی وہ علاقے مفتوح ہو گئے، ان پر جزیہ عائد کر دیا گیا، اب لوگ آہستہ آہستہ مسلمان ہونا شروع ہوئے۔ اچھا، تو جب آپ فاتح اور مفتوح کے تعلق سے کسی ریاست کو قائم کرتے ہیں تو اس میں تو ظاہر ہے کہ فاتحین ہی ہیں کہ جن کو آپ یہ حق دیں گے کہ وہ حکومت کا فیصلہ کریں، یا وہ کوئی شورا منعقد کریں، یا وہ ارباب حل وقت کی حیثیت اختیار کر لیں۔ وہاں یہی ہوگا۔ جس وقت آپ کسی قومی ریاست میں یہ فیصلہ کرتے ہیں تو قومی ریاست فاتح اور مفتوح کے تعلق سے نہیں بنتی جیسے اس وقت کی ریاستیں ہیں، وہ اس اصول پر بنتی ہے کہ اس خطہ ارض میں رہنے والے تمام لوگ برابر کے شہری ہیں، اور پہلے دن سے وہ پہلے دن سے، اس لیے کہ وہ بنی اسی اصول پر ہے۔ وہ بدھ ہیں، وہ مسیحی ہیں، وہ ہندو ہیں، وہ کوئی ہیں، وہ سب کے سب برابر کے شہری ہیں۔ یعنی یہاں مذہب کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر کسی تفریق کو قبول نہیں کیا جاتا۔ لیکن اس سے پہلے جو زمانہ رہا ہے وہ فتوحات کا زمانہ ہے۔ جب فتوحات ہوں گی تو اس میں مسلمان کی حیثیت سے جو حقوق ہے، ظاہر فاتحین کون ہیں؟ وہ مسلمان ہیں۔ یعنی یوں سمجھیے کہ فاتحین نسلی بنیاد پر بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ انگریز ہیں مثال کے طور پر، وہ ہندو ہیں مثال کے طور پر، یا وہ عرب ہیں، اور فاتحین اس اصول پر بھی ہوں گے کہ ایک مذہبی گروہ ہے کہ جس نے یہ اقدام کیا ہے۔ تو یہاں چونکہ سارا اقدام ہی مذہب کی بنیاد پر ہوا تھا، یعنی اللہ کے آخری پیغمبر کی طرف سے اتمام حجت ہوا اور اس کے بعد حملہ کرنے کا حکم دے دیا گیا، اور اس کے نتیجے میں سارے علاقے مفتوحہ علاقے بن گئے۔ تو یہ در حقیقت مفتوحہ علاقے ہیں جن کے بارے میں لوگوں کو سمجھنا چاہیے۔ یہاں جو لوگ مفتوح ہو گئے ان کو حق نہیں ملے گا۔ پہلے مرحلے میں یہی ہوگا کہ وہ لوگ کہ جو اس سے پہلے مسلمان ہو چکے ہیں، کیونکہ اسلام کی بنیاد پر یہ اقدام کیا جا رہا ہے، انہی کے مابین امرہم شورا بینہم کا اصول لاگو کیا جائے گا۔ آہستہ آہستہ لوگ مسلمان ہوں گے، اور جب بڑی تعداد میں مسلمان ہوں گے
تو پھر وہ وقت آئے گا کہ جب یہ سوال پیدا ہو کہ کیا اب سیاسی حالات میں تبدیلی آ گئی ہے کہ اس نظم کو تبدیل کر دیا جائے۔ اچھا عام صاحب، یہ جو ابھی ایک بات آپ نے فرمائی تھی کہ جب سیدنا ابوبکر نے نام پیش کیا سیدنا عمر جیسی جلیل القدر ہستی کا، اور وہ ہستی جن کے بارے میں خود اللہ کے رسول بہت ساری باتیں کہہ کے دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، لیکن وہاں بھی کچھ گفتگو ہوئی، کچھ ڈیبیٹ ہوئی، کچھ اشکالات تھے جو رکھے گئے۔ اس پہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس سے جو صحابہ کا اسوہ سامنے آتا ہے، آپ کا جو ایک طرز عمل ہے تمام کے تمام رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا، وہ یہ ہے کہ اس طرح کے معاملات میں بھی وہ گفتگو کے قائل ہیں، بات چیت کرتے ہیں۔ کہ ہمارے ہاں بالعموم جو ایک مذہبی تصورات بن جاتے ہیں اس میں تو یہ ہوتا ہے کہ جی ایک فیصلہ ہو گیا ہے، اب کوئی بھی اس پہ بات کرے گا تو گویا یہ ایک طرح سے سرتابی ہے، یہ اطاعت کے خلاف ہے، یہ جو پورا تصور ہے صرف گندگی کا، اس سے بھی یہ روگردانی ہے۔ خود صحابہ کا رویہ اس معاملے میں کیا سامنے آتا ہے؟ میں تو آپ کو اس سے پہلے عرض کر چکا کہ وہ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اسی طرح بات کرتے ہیں۔ اچھا، یعنی ظاہر ہے کہ جب انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، جب یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ رسول اللہ کا رسول کی حیثیت سے فیصلہ ہے، تو پھر تو سرتابی کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ یعنی وہ تو دین ایمان کا تقاضا ہوا، لیکن سیاسی معاملات میں، تدبیر کے معاملات میں، دنیوی معاملات میں آپ یہ جانتے ہیں کہ ایک خاتون کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ دیتے ہیں اور وہ پوچھتی ہے کہ یہ آپ کس حیثیت سے مشورہ دے رہے ہیں؟ اچھا، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں نے بس ذاتی حیثیت میں یہ بات کہی ہے، تو وہ یہ کہتی ہے کہ پھر مجھے یہ قبول نہیں ہے۔ تو اس طرح کے بہت سے معاملات ہیں، اور صحابہ کرام نے بالکل ایک زندہ انسانوں کی حیثیت سے دین کو سمجھا ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو سمجھا ہے، اور اس موقع پر بھی اپنی آراء دی ہیں، اپنا نقطہ نظر بیان کیا ہے۔ وہ یاد کریں کہ سیدنا ابو ہریرہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت سنانے کے لیے باہر نکلے ہیں، اور سیدنا عمر واپس لے گئے ان کو، اور واپس لے جا کے رسول اللہ کے سامنے پیش کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ یہ آپ نے کیا بات کی ہے، اس کے تو یہ نتائج نکلیں گے۔ حدیبیہ کے موقع پر بھی اسی طرح ہوا، بدر کے موقع بعد واقعات بھی آپ کے سامنے ہیں۔ تو صحابہ کرام تو اس طرح معاملہ کرتے تھے، یعنی ان کے ہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت رسالت میں تو کسی چون و چرا کی گنجائش ہی نہیں تھی، وہ نہ ان کے زمانے میں تھی نہ ان کے بعد تھی، اور انہوں نے اس کی نہایت اعلیٰ روایت قائم کی۔ لیکن جہاں تک تدبیر سیاست کا تعلق ہے، وہ بات بھی کرتے تھے، اعتراضات بھی کرتے تھے، سوالات بھی کرتے تھے، اطمینان بھی چاہتے تھے۔ بعد کے زمانے میں بھی یہی رہا۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے 2 بڑے فیصلے کیے، دونوں میں قرآن مجید کی حجت ان کے پاس موجود تھی، لیکن لوگوں نے اختلاف کیا۔ اسی طرح سیدنا عمر کے زمانے میں تو 6 دن تک ایک معاملے کے بارے میں شورا کا اجلاس ہوتا رہا، اس میں لوگ بات کرتے رہے، اور یہاں تک ہوا جب وہ خلیفہ تھے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کہیں باہر بیٹھے ہوئے تھے، یہاں تک ہوا کہ اس میں 5 من الاوس 5 من الخزرج، یعنی خزرج اور اوس کے دونوں قبیلوں کے 5 لوگوں نے نمائندگی کی۔ گویا ایک طریقے سے متناسب نمائندگی کے اصول پر ایک مجلس منعقد کی گئی، اور اس مجلس پہ وہ مسئلہ زیر بحث رہا، کیونکہ بہت بڑا مسئلہ تھا۔ وہ کیا مسئلہ تھا؟ تمام مفتوحہ زمینوں کی ملکیت کس کی ہوگی؟ کیا ان کو انفرادی ملکیت میں دے دیا جائے گا، یا یہ اتنے بڑے بڑے علاقے جو لاکھوں ایکڑ پر پھیلے ہوئے تھے یہ قومی املاک کی حیثیت سے رہیں گے؟ تو اس کا فیصلہ انہوں نے اس طریقے سے کیا۔ ٹھیک، ہم صاحب یہ بات بھی بہت ہی اہم بات تھی، اس کو آپ نے واضح کیا۔ میں بحث کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ سیدنا عمر کا اپنا جو دور ہے، اور ہمارے عام طور پہ ایک مثال کے طور پہ دنیا میں پیش کیا جاتا ہے، نہ صرف ایک مسلمانوں کی جانب سے بلکہ غیر مسلم بھی اس کو ایک مثالی دور قرار دیتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں ذرا اس پس منظر میں کہ امرہم شورا بینہم کا اصول وہاں کیسے کار فرما رہا، یہ بھی بتائیے گا کہ یہ بات کی جاتی ہے کہ مدینہ کی ریاست مدینہ اور سیدنا عمر کی جو ریاست ہے وہ ایک ماڈل کے طور پہ پیش کی جاتی ہے، کیسے یہ اصول وہاں پہ کار فرما رہا، اور اپنے کیا محاسن تھے اس ریاست کی سیدنا عمر کے دور اختیار میں رہی؟ ایک بات تو اصولی طور پر سمجھ لیجئے کہ جس طرح اب جدید ریاستیں ہیں، ابھی ریاست وہاں نہیں پہنچی تھی۔ بنیادی طور پر یہ ایک قبائلی تمدن تھا، اور ایک چھوٹا سا قصبہ کہہ لیجئے، اس میں دارالحکومت قائم ہو گیا تھا۔ بہت بڑے پیمانے پر یہ ریاست وسیع ہوئی، یہاں تک کہ ایک سلطنت کی صورت اختیار کر گئی۔ اس کے معاملات کو چلانے کے لیے مسجد ہی کو ایک طریقے سے ایوان صدر کہیے یا ایوان خلافت کہیے قرار دے دیا گیا تھا۔ سادہ زندگی، اسی طرح وہ لوگ رہتے تھے جس طرح کے عام لوگ رہتے ہیں، ان سے بات بھی کرتے تھے، ان کے دروازے بھی کھلے تھے، ان کے ہاں کوئی دربان بھی نہیں تھا، جس طرح کے لوگ کپڑے پہنتے تھے ویسے ہی وہ پہنتے تھے، جس طرح کے ان کے ایام تھے اسی طرح کے ان کے ایام تھے۔ تو ایک ایسی زندگی تھی کہ جس کو بالکل درست بیان کیا، جس نے بھی بیان کیا ہے کہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے شاہی میں فقیری کی، یہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور یہی اصل میں وہ بڑا امتیاز ہے، یعنی اتنی بڑی سلطنت، اتنی بڑی حکومت، اتنا اقتدار، لیکن وہ اس بادشاہی میں
فقیروں کی طرح رہے۔ سیدنا عمر کے بارے میں یہ معلوم ہے کس طرح وہ پیون لگے کپڑے پہنتے تھے، کس طریقے سے گلیوں میں پھرتے تھے، کیسے لوگوں کی ضرورتیں پوری کرتے تھے۔ اگر ان کے پاس کسی دوسری سلطنت سے سفراء بھی آئے ہیں تو وہ ڈھونڈ رہے ہوتے تھے کہ محل کہاں ہے اور تخت کہاں ہے، لیکن وہ کسی درخت کے سائے میں سوئے ہوئے مل جاتے تھے۔ تو ایک طریقے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ جس طرح بھیڑوں کا چرواہا ہوتا ہے، بالکل اسی طریقے سے وہ اپنی پوری قوم کی نگرانی بھی کرتے تھے، ان کے معاملات کو بھی دیکھتے تھے، ان کی نگہداشت بھی کرتے تھے، ان کی حفاظت بھی کرتے تھے، اور اس کے لیے بےتاب رہتے تھے۔ خود وہ بیان کرتے ہیں آخری زمانے میں کہ اب تو میری ہڈیوں کا گودا بھی کمزور ہو گیا ہے، میرے لیے بڑا مشکل ہو گیا ہے کہ اب میں ذمہ داریوں کو، تو پروردگار اب میرے لیے موضوع یہی ہے کہ میں تیری بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ ذمہ داری کا کیا احساس ہے جس کے ساتھ انہوں نے حکومت کی ہے۔ تو ذمہ داری کے احساس کے ساتھ، جواب دہی کے احساس کے ساتھ حکومت کرنا، یہ وہ چیز ہے جس کی نہایت اعلیٰ، نہایت غیر معمولی مثالیں انہوں نے پیش کی ہیں۔ اور جہاں تک امرہم شورا بینہم کا تعلق ہے، یہ ہمیں معلوم ہے کہ مہاجرین کی ایک باقاعدہ مجلس وہ منعقد کرتے تھے۔ اچھا، شبلی نے بھی اس کا ذکر کیا ہے الفاروق میں نے بھی اس کے بعد احوال نقل کیے ہیں اپنے مضامین میں۔ تو وہاں پر تمام معاملات پیش ہوتے، ان کے بارے میں جو فیصلے کرنے ہوتے وہ کرتے۔ اسی طرح انفرادی مشورے بھی جاری رہتے تھے، سیدنا علی سے، سیدنا عبد الرحمن بن عوف سے اور بزرگوں سے مشورے بھی ہوتے رہتے تھے۔ یہ تو نہیں ہے کہ جس طرح آج آپ کی ایک باقاعدہ بیوروکریسی ہے اور آج ایک باقاعدہ عدلیہ ہے اور اسی طریقے سے ایک پارلیمنٹ ہے، اس طرح کا نظم تو اس وقت وجود میں نہیں آیا تھا، لیکن جس حد تک ممکن ہو سکتا تھا اس وقت کے معاشرے میں اس کی ضرورتوں کے لحاظ سے تمام معاملات اسی طرح رائے سے، مشورے سے ہوتے تھے۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ جب کوئی بڑا معاملہ پیش آیا اور اس میں معلوم ہوا کہ بڑے بڑے اکابر اختلاف کر رہے ہیں، یعنی وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر ایک بڑی مجلس منعقد کی گئی، متناسب نمائندگی کے طور پر لوگ اس میں شریک ہوئے اور وہاں بیٹھ کر پورے بحث مباحثے کے بعد آخری فیصلہ ہوا۔ اس میں سیدنا عمر نے جو تقریر کی ہے وہ تقریر بھی تاریخ نے منتقل کر دی ہے۔ اس میں وہ بتاتے ہیں کہ میں تمہاری طرح کا ایک شخص ہوں، مجھے تم پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے، میں اپنی رائے پیش کر رہا ہوں، یہ فیصلہ کرنا تمہارا کام ہے، میرے دلائل یہ ہیں وہ میں تمہارے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، ہم سے بہت ہی اہم نقطہ ہے۔ ایک اور پہلو میں چاہتا ہوں ذرا آپ اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ ہمارے ہاں جمہوری روایات یا جمہوری معاشرے، جمہوری اقدار کی جب بات کی جاتی ہے تو سب سے اہم پہلو تنقید کا ہوتا ہے، یعنی جو بھی حکمران ہے اگر لوگوں نے منتخب کیا ہے تو ان کے پاس حق تنقید ہے، وہ اس کی ذات پر، اس کے قول پر، اس کے فعل پر، اس کے عمل پہ، ہر چیز پر تنقید کر سکتے ہیں۔ کچھ واقعات ہم بچپن سے کتابوں میں پڑھتے چلے آئے ہیں کہ سیدنا عمر کو خطبہ دیتے ہوئے عام لوگوں نے جو ہے بسا اوقات کسی چیز پر تنقید کی، لیکن آپ کا جو طرز عمل تھا وہ ایک مثالی طرز عمل تھا۔ اس بارے میں بتائیے گا کہ ان کا یہ دور، یہ جو تنقیدی روایت ہے، جمہوریت کا ایک ثمر ہوتا ہے، وہ بھی وہاں ہمیں نظر آتی ہے۔ اس میں کیا شبہ ہے؟ یعنی سب سے بڑی چیز جو بڑی نمایاں نظر آتی ہے پوری خلافت راشدہ میں وہ یہی ہے۔ صحابہ کی حکومت جہاں بھی ہوئی ہے، یہ آپ دیکھیے کہ وہ لوگوں کو بات کہنے سے کہیں نہیں روکتے، تنقید کرنے پر کبھی کوئی قدغن نہیں لگاتے۔ لوگ بات کرتے ہیں، عام لوگ بات کرتے ہیں، عورتیں بات کرتی ہیں۔ مسجد سے نکلتے ہوئے ایک خاتون نے ان کو روک لیا ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم نے اس طرح کی کوئی پابندی لگائی ہے، قرآن مجید میں یہ کہا گیا ہے۔ اچھا، تو لوگ تنقید بھی کرتے ہیں، اعتراض بھی کرتے ہیں، اور اس طرح کے موقعوں کے اوپر جیسے ان کو توجہ ہوتی ہے یا تنبہ ہوتا ہے تو وہ اس طرح کے جملے بھی کہہ دیتے ہیں کہ مجھ سے تو زیادہ ایک عورت فقیہ، اچھا، اس نے اللہ کی بات مجھے سمجھا دی ہے۔ ایسے ہی بعض موقعوں کے اوپر انہوں نے جب سیدنا علی نے کوئی مشورہ دیا ہے یا اور بعض صحابہ نے مشورہ دیا ہے تو ان کی تحسین کی ہے۔ تو مشورے کو قبول کرنا، رائے کو قبول کرنا، تنقید سننا، ایک مثال بھی پیش نہیں کی جا سکتی کہ تنقید کرنے پر یا اختلاف کرنے پر ان بزرگوں نے کسی کے خلاف کوئی اقدام کیا ہو۔ سیدنا صدیق کی پوری حکومت کو دیکھ لیں، سیدنا عمر کی پوری حکومت کو دیکھ لیں، سیدنا عثمان کی پوری حکومت، وہاں تو بلوا ہو گیا، اس کے باوجود انہوں نے کوئی اقدام نہیں کیا، کسی آدمی کے قتل کا حکم نہیں دیا۔ لوگ تنقید کرتے رہے، بلکہ وہاں تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں نہیں کیا، یہ سوال پیدا ہوتا ہے، لیکن نہیں کیا، اور یہ کہہ کے اپنی جان دے دی کہ میں مدینۃ النبی میں کسی کا خون نہیں بہانا چاہتا۔ سیدنا علی کو دیکھ لیجئے، ان کے زمانے میں کیا خلفشار ہے، کیسی انتشار کی صورتحال ہے، لیکن لوگ کھڑے ہو کے تنقید کرتے ہیں، اختلافات کرتے ہیں۔ خوارج نے کیا کیا سوالات ان کے سامنے نہیں رکھے، ان کے اپنے لشکر میں کیا کیا بحثیں نہیں ہوئیں، یہ ساری چیزیں ان کے سامنے بھی آتی ہیں۔ خوارج کا معاملہ تو یہاں تک پہنچ گیا کہ وہ ایک لحاظ سے دھمکیاں دینے لگ گئے،
اس وقت بھی جب ان سے بات کی گئی تو انہوں نے کہا کہ جب کوئی اقدام کریں گے اس کے بعد میں دیکھوں گا. اسی طرح معاویہ رضی اللہ عنہ، ان کے زمانے میں بھی لوگوں نے تنقیدیں کی ہیں، بارہا بڑی سخت باتیں ان کے سامنے کہی ہیں. بعض موقعوں پر ان کو کچھ اقدامات بھی کرنے پڑے اس لیے کہ معاملات کی نوعیت زیادہ خراب ہو گئی تھی، لیکن عمومی طور پر یہ سارے بزرگ صحابہ یہ نہ صرف یہ کہ تنقید سنتے ہیں بلکہ تنقید کی حوصلہ افزائی کرتے رہے، لوگوں کو بار بار توجہ دلاتے رہے، ان سے کہتے رہے ہیں کہ یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ جہاں ہم غلطی کریں تم ہمیں درست کر دو. ٹھیک ہے، ہم سب بحث کو آگے بڑھاتے ہیں. خلفائے راشدین کے معاملے میں امرہم شورا بینہم کا اصول کیسے کار فرما رہا؟ ان کے انتخاب میں دو بڑے جلیل القدر صحابہ کرام اور ابتدائی خلفاء کے بارے میں آپ نے تفصیل سے بتایا. سیدنا عمر جب دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں اب کیا معاملہ ہوا، منظرنامہ کیا ہے وہاں پر سیاسی؟ کیونکہ کہا ہی جاتا ہے کہ سیدنا عمر کے زمانے میں بڑی فتوحات ہوئیں. وہ نقطہ بھی آپ نے واضح کیا کہ ان فتوحات والے علاقوں کے اندر کیا معاملہ ہوا. وہ فوراً سے الیکٹورل کالج کا حصہ نہیں بنتے، لیکن کیا منظرنامہ ہے، سیدنا عمر کے اقدامات کیا تھے، اور سیدنا عثمان کے انتخاب میں امرہم شورا بینہم کا اصول کیسے کار فرما رہا؟ وہی چیز جو اس سے پہلے میں نے عرض کیا ہے وہ یہاں بھی کار فرما ہوئی. یعنی سیدنا عمر پر جب حملہ ہوا تو 2-3 دن ایسے گزارے انہوں نے جب بہت تکلیف میں تھے، تو اس موقع کے اوپر انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. ظاہر ہے کہ ایک بڑی ذمہ داری تھی، اب وہ دنیا سے رخصت ہونے والے تھے، ان کے بعد کیا صورت ہوگی. تو انہوں نے یہ بتایا کہ جو ارباب حل وقت سیدنا صدیق کے سامنے تھے ان کو وہ ایک نام دینے میں کامیاب ہو گئے. یعنی ایسا ہوتا ہے نا بعض اوقات کہ آپ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، آپ پارلیمانی پارٹی میں بیٹھے ہیں، آپ جماعت میں بیٹھے ہیں اور کوئی بڑی ممتاز شخصیت ہے تو آپ اس کا نام پیش کر دیتے ہیں اور یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس پر اتفاق ہو جائے گا. تو وہ کہتے ہیں کہ ان کے لیے تو یہ ممکن ہو گیا، لیکن میں کسی ایک شخص کا نام پیش کرنے کی پوزیشن میں نہیں آ سکا. اچھا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس وقت جو ارباب حل وقت ہیں ان میں سے میں کسی کی ترجیح قائم کر کے اس کا نام پیش کر دوں. میں یہ فیصلہ نہیں کر پایا. یعنی ایک کے معاملے پہ غور کرتا ہوں تو ایک سوال سامنے آتا ہے، دوسرے کے معاملے پہ غور کرتا ہوں تو کوئی دوسری چیز سامنے آ جاتی ہے. تو میں اس نتیجے پر نہیں پہنچ سکا کہ میں کسی ایک کا نام آپ کے سامنے پیش کر دوں. اس لیے اس وقت جو مسلمانوں کی لیڈرشپ ہے، یعنی ساری لیڈرشپ، اس میں انہوں نے فرمایا کہ 6 ہی لوگ رہ گئے ہیں، 6 بڑے آدمی ہیں اس وقت. میں ان 6 آدمیوں کو جن کے بارے میں اختلاف ہو سکتا ہے یہ ذمہ داری دے رہا ہوں کہ یہ پہلے آپس میں فیصلہ کر لیں. اچھا، یعنی یہ پہلے یہاں یوں نہیں ہے کہ ایک شورا بنا دی گئی ہے، بلکہ جو لیڈرشپ ہے اس سے کہا گیا ہے کہ آپ کسی ایک نام تک پہنچنے کی کوشش کریں. اور اس میں انہوں نے مزید یہ فرمایا کہ جب تم لوگ کسی ایک شخص کے بارے میں مطمئن ہو جاؤ گے تو پھر امید نہیں ہے کہ باقی لوگ اس سے اختلاف کریں گے. باقی لیڈرشپ موجود تھی، لیڈرشپ یعنی دوسرے درجے کی موجود تھی، لیکن یہ کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کی طرف لوگوں کی نگاہ اٹھ سکتی تھی. یہ وہ 6 لوگ تھے جن کے بارے میں ایک گروہ، دوسرا گروہ، چند لوگ یہ سوچ سکتے تھے کہ ان کو سربراہی کرنی چاہیے سیدنا عمر کے بعد. بلکہ ایک موقع پر انہوں نے مزید یہ کہا کہ اگر اس وقت ابو عبیدہ بن الجراح زندہ ہوتے، بہقی کی روایت ہے، تو میں ان کو ذمہ داری دے دیتا. اچھا، اس لیے کہ وہ ایک ایسی شخصیت تھے کہ جن کے بارے میں اطمینان سے یہ کہہ سکتا تھا. پھر فرمایا کہ اگر معاذ بن جبل ہوتے تو ان کے بارے میں فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں تھا. یعنی میں ایک نام پیش کر دیتا. اور یہ نام پیش کرنا نامینیشن نہیں تھی. ظاہر ہے یہ بالکل وہی چیز ہے جس طرح کہ آپ ارباب حل وقت کو کہتے ہیں کہ میری رائے یہ ہے، ایسے سیدنا صدیق نے کیا تھا، انہوں نے اسی کا حوالہ دیا. یعنی وہ بھی انہی لوگوں کو بلاتے، یہی لیڈرشپ، یہی ارباب حل وقت، یہی نمائندگان انہی کو بلاتے اور ان کے سامنے یہ کہتے کہ میرے خیال میں ابو عبیدہ بن الجراح بہت موزوں آدمی ہے یا معاذ بن جبل بہت موزوں آدمی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں اس طرح کا نام پیش کرنے سے قاصر ہوں. یعنی میں کسی نتیجے تک نہیں پہنچ رہا کہ میں اپنی طرف سے کوئی ایک نام پیش کر دوں، اب تم لوگ آپس میں فیصلہ کرو. تو یہ کہہ کے انہوں نے ابو طلحہ انصاری کو، جو انصار کے ایک پہلوان قسم کے آدمی تھے، یہ بلایا اور بلا کے کہا کہ تم 50 لوگوں کو لے کر اس جگہ جا کے بیٹھ جاؤ جس مکان میں یہ جمع ہوں گے اور وہاں بیٹھ کر یہ مشورہ کریں گے آپس میں، تاکہ کوئی فتنہ پیدا ہو تو تم اس کا ازالہ کر سکو. اور ان لوگوں کو 3 دن سے زیادہ کی مہلت نہیں دی جائے گی. اچھا، یہ اہتمام کر کے وہ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں. چنانچہ یہ حضرات وہاں بیٹھے. جب یہ وہاں بیٹھے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے یعنی کچھ گفتگو کے بعد، معاملے کو سمجھنے کے بعد، انہوں نے یہ فرمایا کہ ہمیں سب سے پہلے تعداد کم کرنی چاہیے. تو چنانچہ انہوں نے تجویز پیش کی کہ ایک ایک کے حق میں دستبردار ہو جائے.
چنانچہ اپنے انتخاب سے، اپنی آزادانہ مرضی سے ایک شخص نے دوسرے کے حق میں دستبرداری کی. 6 میں سے 3 رہ گئے. 6 میں سے 3 رہ گئے، اور وہ 3 کون تھے؟ ایک خود عبد الرحمن بن عوف، دوسرے سیدنا علی، اور تیسرے سیدنا عثمان. یعنی یہ 3 رہ گئے. ان 3 لوگوں کے بارے میں عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ مجھے تم حق دے دو، مجھے اختیار دے دو کہ میں تمہارے درمیان فیصلہ کر لوں، اور میں اس سے پہلے کہ اپنا فیصلہ کروں اپنے آپ کو میں خود دستبردار کر لیتا ہوں. اچھا، سبحان یعنی اللہ. یہ ایک بڑا اچھا سیاسی طریقہ انہوں نے فیصلے تک پہنچنے کے لیے اختیار کیا. ان دونوں بزرگوں نے ان کو یہ اختیار دے دیا. اس کے بعد وہ باہر نکلے، انہوں نے لوگوں سے مشورہ کیا، انہوں نے رائے قائم کی. اس رائے پر کوئی اعتراض بھی کر سکتا ہے، اس سے اختلاف بھی کر سکتا ہے، لیکن پوری دیانتداری کے ساتھ وہ جس نتیجے پر پہنچے اس کے لحاظ سے انہوں نے دونوں بزرگوں سے کچھ سوالات کیے. اس کے بعد جب وہ مطمئن ہو گئے تو انہوں نے حضرت عثمان کے حق میں فیصلہ کر دیا. تو اس طریقے سے یہاں بھی بالکل جمہوری طریقے سے، پرامن طریقے سے، کوئی تلوار نہیں نکلی، کوئی لشکر کشی نہیں ہوئی، کوئی لوگوں کے اوپر جبر نہیں کیا گیا. اس طرح وہاں کی لیڈرشپ نے یہ فیصلہ کیا، اور جب یہ فیصلہ ہو گیا تو لوگوں نے اس فیصلے کو شرع صدر کے ساتھ قبول کیا. سیدنا عثمان کی بیعت ہو گئی، اور اس طرح سیدنا عمر کے بعد بھی اسی طریقے سے انتقال اقتدار ہو گیا جس طرح اس سے پہلے ہوتا آ رہا. ٹھیک. اچھا، ایک نقطہ کی میں مزید چاہتا ہوں، آپ وضاحت فرمائیے گا کہ سیدنا عمر نے جو اتنا غیر معمولی اہتمام کیا اور کہا کہ 3 دن ہی دینا اور لوگ اس کا فیصلہ کریں. ہمارے یہاں جمہوری روایات میں عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ جو سسٹم کی کنٹینیوٹی ہے، ڈیریل نہ ہو، سسٹم چلتا رہے، اسٹیبلٹی رہے، یہ سب کچھ جمہوریت کے محاسن میں سے ہیں. تو کیا سیدنا عمر کی جو فہم، ان کی فراست اور ان کی جو ایک بصیرت ہے، اس سے بھی بات سامنے آتی ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ جو ایک تسلسل رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیدا ہوا ہے گورننس کا اور لوگوں کی رائے اور مشورے سے ایک نظام بنا ہے، یہ یہاں پہ ڈیریل نہ ہو اور زیادہ کانفلکٹنگ صورتحال نہ ہو، جلد از جلد فیصلہ بھی ہو. یہی چیز ہے جس کو ملحوظ رکھ کے فیصلے کیے جاتے ہیں. سیاست میں اہم ترین یہی چیز ہوتی ہے. ایک بار اگر تلوار نکل آئی تو پھر اس کو کوئی نیام میں لے جانا آسان کام نہیں ہوتا. یہ معلوم ہے کہ خود قرآن مجید نے اس کو سورہ حجرات میں موضوع بنایا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ اگر 2 گروہوں کے درمیان جنگ ہو جائے گی تو کیا صورتحال پیدا ہو جائے گی، اس میں کیا نزاکتیں ہیں. چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب یہ صورتحال پیدا ہوئی سیدنا عثمان کی شہادت کے بعد، تو مسلمانوں کو اس کے لیے کتنی بڑی قربانی دینی پڑی، کتنا بڑا نقصان ہوا. وہ نقصان پھر نسلوں نے بھگتا ہے. تو اس لیے اس کا اہتمام رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا کہ انصار اور مہاجرین قریش کی 2 جماعتوں کے درمیان قضیہ کہیں جنگ کی صورت اختیار نہ کر لے، یہ نزاع کہیں لوگوں میں انتشار اور اختلال نہ پیدا کر دے. اسی کا اہتمام سیدنا صدیق نے کیا. یعنی ارباب حل و عقد کے ذریعے سے جمہوری طریقے پر سب کو قائل کر کے انہوں نے سیدنا عمر کو اقتدار بخشا. اور سیدنا عمر نے جو طریقہ اختیار کیا اس کی میں نے آپ کے سامنے وضاحت کر دی ہے. تو یہی طریقہ ہے کہ جو وہاں اختیار کیا جا سکتا تھا. اس طرح کا زمانہ نہیں تھا کہ جس میں انتخابات کرائے جائیں اور پوری سلطنت سے لوگ جمع ہوں، یہ ممکن نہیں تھا. اور یہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ابھی تک معاملہ جزیرہ نما عرب ہی کے ہاتھ میں تھا. یعنی باقی جو علاقے تھے وہ مفتوح علاقے تھے، سلطنت پھیل رہی تھی، وہاں لوگ مسلمان بھی ہو رہے تھے، لیکن یہ مسلمان ہونے کا عمل کچھ دن لے گا. یہ ابھی دن ہی کتنے ہوئے تھے، یعنی 2-2.5 سال سیدنا صدیق کا زمانہ، 10 سال کم و بیش سیدنا عمر کا زمانہ. یہی زمانہ ہے جس کے اندر 10-12 سال 15 سال کے عرصے میں کتنی بڑی تبدیلی آ گئی. فتوحات تو بڑے پیمانے پر ہو گئیں، لیکن ایسا نہیں ہوا کہ مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ایمان لا کر اب شامل ہو گئی. اور اگر ہو بھی گئی تو ان کے لیے کوئی نظم بنانے کا کام 2 دن میں نہیں ہوگا، وہ اس کے بعد ہوگا. البتہ سیاسی تغیر آنا شروع ہو گیا ہے. معاملہ اب نہ مدینے تک محدود رہا ہے، نہ جزیرہ نما عرب تک محدود رہا ہے. اب وہ ایک بڑی سلطنت کا معاملہ بن گیا ہے. یہ چیز نظر آ رہی ہے، یہ لوگوں کے سامنے ہے، لیکن یہ کس موقع پر آ کر مسئلہ بن سکتی ہے اور سیاسی تغیرات کو کب پیش نظر رکھنا چاہیے وہ وقت ابھی نہیں آیا. ٹھیک. عام صاحب، آخری سوال آج کی نشست کا. یہ سارا چونکہ معاملہ تاریخ سے متعلق ہے اور ہم تاریخی شواہد، نظائر، قرائن کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ معاملات کیسے ہوئے، سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ سب کچھ کیا ہمارے ہاں متفق علیہ تاریخ کا حصہ ہے؟ یہ جو کچھ آپ نے بیان کیا اس کے آثار، شواہد کتابوں میں موجود ہیں. ایک آدمی جو اس موضوع میں دلچسپی رکھتا ہو وہ کیسے براہ راست ان چیزوں کو بھی پڑھ سکتا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اس میں ہمارے ہاں جو تاریخ کا سب سے پہلا ماخذ ہے وہ ابن سعدی ہیں.
وہاں پر آپ ان تمام تفصیلات کو دیکھ رہے ہیں. جب اس طرح کے موقعوں پر سب سے پہلا کہا جاتا ہے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کی مراجعت کی جا سکتی ہے. ورنہ تو ظاہر ہے کہ تاریخ کی چھوٹی چھوٹی کتابیں بہت سی ہیں جو اس سے پہلے بھی لکھی گئیں، لیکن اگر کوئی مراجعت کرنا چاہے تو ابن سعد کی مراجعت کر سکتا ہے، اس میں یہ ساری تفصیلات مل جائیں گی. تاہم میں نے اپنی کتاب برہان میں امرہم شورا بینہم کے عنوان سے ایک مضمون لکھا ہے جس میں میں نے وہ ساری چیزیں جمع کر دی ہیں، اور یہ جو کچھ میں نے عرض کیا اس کے حوالے بھی وہاں موجود ہیں. ان کو وہاں سے دیکھ کر لوگ اگر اصل ماخذ سے مراجعت کرنا چاہیں تو اس میں ان کو کوئی دقت نہیں. ہمارے پروگرام کا یہاں پہ وقت ختم ہوتا ہے. ناظرین، آج بہت ہی اہم موضوع پر ہم نے گفتگو کی، استفادہ کیا، جاننے کی کوشش کی گاندھی صاحب سے کہ خلفائے راشدین کے معاملے میں قرآن مجید کی جو اصولی ہدایت تھی امرہم شورا بینہم، وہ اصول کیسے کار فرما رہا، ان کا انتخاب کیسے ہوا، انتخاب کی نوعیت کیا تھی، کیا واقعات و حالات تھے، اس سب پر ہم نے استفادہ کیا. اس بحث کو آگے بڑھائیں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ قرآن کا یہ اصول موجودہ زمانے میں اگر ہم سے متعلق ہوتا ہے تو اس کے کیا تقاضے ہیں، اور اس پر بالعموم جو مذہبی اعتراضات سامنے رکھے جاتے ہیں انہیں بھی زیر بحث لائیں گے. وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.